السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد. صدر محترم اور عزیز طلبہ، میں آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی کے موضوع پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ بغور سماعت فرمائیں. محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند کو طرح طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کی وہ شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے. یہ وہی مرد مجاہد ہے، درویش خدا ہے، جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کو نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برس انتظار کرنا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے آما جو دشمنوں کے نخل تمنا پر گر پڑی، جس کی وجہ سے انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی. جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کا پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینا شروع کر دی. حضرات، یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، تحریک رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہاں بیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا. الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے. تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولی میور، جس نے اپنی جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں. جنگ آزادی بھی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے. جب تک مسلمانوں کے اندر جذب جہاد موجود ہے اس وقت تک امن پر حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے جذب جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے. جذب جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء کرام اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ سن 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کی نسخیں بدبخت انگریزوں نے جلائی. اس کے بعد علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. انگریزی مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کے سب سے بڑے المناک سال ہیں. ان 3 سالوں میں انگریزوں نے کل 14,000 علماء کرام کو تختے دار پہ لٹکا دیا. دوستو، مسٹر ٹامسن سن 1857 میں علماء کرام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا دخنہ تھا جس میں علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہو. ٹامسن کہتا تھا کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا. ارے ٹامسن کہتا تھا کہ علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کر تندوروں میں ڈالا گیا. ارے ٹامسن کہتا تھا کہ علماء کرام کو ہاتھوں پر کھڑا کر کے تختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا جاتا تھا. ارے ٹامسن کہتا تھا کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن پہ انگریزوں نے پھانسی کا بندہ بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی. ٹامسن کہتا تھا کہ لاہور کی دریا باری میں جس میں 80 علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا تھا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا. الغرض، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں.